الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صلوات الله محمد دعا ہے پروردگار میری اور آپ کی حاضری اس فرش عزا و شفا پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار مادر حسنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے خدای عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ایام عزا ہیں عاشورہ کے قریب ہیں جہاں جہاں مظلومین کا ذکر ہو رہا ہے ظالمین کی شر سے محفوظ فرما عزاداروں کی ماتمداروں کی حفاظت فرما خدای عظمت اہل بیت کے صدقہ میں تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں اس فرش عزا و شفا پہ جتنے مومنین مومنات جو حاجات لے کر آئے ہیں انہیں پورا فرما جو جس مومن کی دعا ہے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدای عظمت اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ میں جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ میں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما حاضرین میں سے حاضرین کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صابر علی نقوی صاحب ابھی فرما رہے تھے
بیمار ہیں پروردگار ان کے دل کے دو بال بند ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے پاکستان کی عزت، پاکستان کا فخر اور آپ کے علاقے کی عزت، آپ کے علاقے کا فخر آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی جو نجف اشرف میں جوار امیر المومنین میں ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ خدایا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، پاکستان کی سلامتی کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ میں ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار ہمیں دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں دعاؤں کی بہترین دعا اس ابتلا کے زمانہ میں، اس پرآشوب ماحول میں اپنی حجت آخر ولی عصر منتقم دم الحسین ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، بلکہ اللہ کی عظمت بڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلکہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات رکھیے۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خلاق عالم کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے طفیل اور بتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری بعنوان شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ یہ 8ویں گفتگو ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ فکر آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ گزشتہ مجالس عزا کا اور کل کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاق عالم نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے اور فرمایا اگر میرے پاکیزہ کلمے کو سمجھنا ہے تو پہلے اس طاہر و مطہر خاندان کو سمجھو۔ توجہ ہے، تھوڑا ماحول سے بے نیاز ہو کے سننا چاہیے۔ اگر میرے پاکیزہ کلمے کو سمجھنا ہے تو اس شجرہ طیبہ سے سمجھو، اس پاک و پاکیزہ خاندان کے ذریعہ سے میرے کلمہ طیبہ کو سمجھو۔ اور ہم الحمدللہ شجرہ طیبہ سے وابستہ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی شجرہ طیبہ سے وابستہ رکھے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ شجرہ خبیثہ کیا ہے، البتہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر شجرہ طیبہ خاندان ہے تو شجرہ خبیثہ بھی ایک خاندان ہے۔ ایسا نہ سمجھے گا کہ یہ بھی ایک درخت ہے اور اس کے سامنے بھی ایک درخت ہے، یہ ایک اللہ نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ تم شجرہ طیبہ کو سمجھو۔ ہم شجرہ طیبہ کو الحمدللہ جانتے ہیں۔ شجرہ طیبہ رسول خدا ہے، شجرہ طیبہ علی مرتضیٰ ہے، شجرہ طیبہ حضرت زہرا ہے، شجرہ طیبہ امام حسن و حسین ہیں، اور آج بھی ایک شجرہ طیبہ کا پھل موجود ہے۔ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائیں۔ عزیزان محترم، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی طالب علمانہ معروضات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جس حد تک بھائی جان توجہ چاہتے
جس حد تک میری بساط ہے میں آپ کی پاکیزہ عرفانی اور ولائی سماعتوں کی نظر شجرہ طیبہ کی معرفت بھی دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ کہ جس کا دوسرا نام اللہ نے شجرہ ملعونہ رکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹ میں شجرہ طیبہ کی ایک فرد نے ایک دربار میں شجرہ طیبہ کا بھی تعارف کروایا اور بتایا کہ شجرہ خبیثہ کی اوقات کیا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا جاگیے گا پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بھائی جان ذرا سر اٹھانا ہے، میری طرف دیکھنا، بیٹا میری طرف دیکھنا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ہاں شام میں ایک دشمن کا دربار ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اس دربار میں تشریف لے گئے۔ تھوڑا زندگی دے جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں نے تمہید میں وقت نہیں لیا۔ جب عہد شکنی کی گئی، صلح امام حسن کی شرائط کو پامال کیا گیا تو امام حسن علیہ السلام دربار میں تشریف لے گئے۔ جب اطلاع ہوئی صاحب دربار کو کہ امام حسن تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام درباریوں کو کہا کہ جیسے ہی حسن دربار میں داخل ہو نہ کسی نے اٹھنا ہے نہ کسی نے تعظیم کرنی ہے، بلکہ اپنے اپنے خاندانی شرف کو بتانا ہے اور تم نے کہنا ہے، توجہ کیجئے گا جی، اور تم نے کہنا ہے کہ ہمارے باپ وہ تھے، ہمارے دادا وہ تھے، ہمارے پاس اتنا درہم و دینار ہے، ہماری اتنی جائیدادیں ہیں، اور پھر تم حسن اور حسن کے باپ کی حجب کرنا، اہانت کرنا اور کہنا حسن کون ہے؟ اس کا باپ خاک نشین ہے، اس کا باپ خاک پہ بیٹھتا ہے، یہودی کے دربار میں مزدوری کرتا ہے، بھلا ہمارا اور حسن کا کیا مقابلہ؟ سب کو سب کچھ پڑھا دیا، لیکن جیسے ہی امام حسن نے دربار میں قدم رکھا سب سے پہلے یہ خود تعظیم کو کھڑا ہو۔ مولا زندگی میں آپ کو مولا سلامت ہے۔ بھائی جان سمجھ آ رہی توجہ ہے صاحب، یعنی جاگا میرا ساتھ دینا۔ سب سے پہلے یہ خود امام کی تعظیم کو کھڑا ہوا۔ میں یہاں واقعہ روک کے عرض کرتا ہوں، جب دربار برخاست ہو گیا تو اس کے درباری، اس میں جو بھی شجرہ خبیثہ کے لوگ بیٹھے تھے، میں سب کا نام جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں، یہ کہنے لگے تو نے ہمیں تعظیم کرنے سے منع کیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ کہا میں خود تھوڑی کھڑا ہوا، ایک تلوار لیے میرے سامنے کھڑا۔ میرے بچے توجہ کرنا، توجہ ایسا بات یعنی مولا زندگی دے۔ کہا میں خود نہیں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا میری گردن پر کوئی تلوار لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تو کھڑا نہ ہوا تو ابھی تیرا سردن سے جدا کر دیا جائے گا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ امام حسن نے جیسے دربار میں قدم رکھا، جو یہ پلاننگ کر چکے تھے، یہ سب حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، حسن ہمارا باپ ہو، ہمارا دادا ہو، ہمارے پاس اتنی جائیدادیں، ہماری اتنی زمینیں، ہمارے پاس اتنے درہم و دینار، تمہارا باپ خاک نشین، خاک پہ بیٹھنے والا، یہودی کے دربار میں نوکری کرنے والا، یہودی کے دربار میں مزدوری کرنے والا، تمہارا اور بھلا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ امام سنتے رہے، کسی کو کچھ جواب نہیں دیا، قدم بڑھاتے رہے۔ جب پہنچے اس کے پاس تخت پر تو اس نے اپنے ساتھ امام کو بٹھایا۔ امام نے خدا کی حمد اور آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد، محمد و آل محمد کی تعریف کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اَيَفْتَقِرُ هَؤُلَاءِ عَلَيَّ بِالْآبَاءِ وَالْأَمْجَادِ۔ اے فلاں تو ان درباریوں کی وجہ سے مجھ پر فخر و مباحات کر رہا ہے، تو ان کو چھوڑ آ میرے ساتھ حسب اور نسب کا مقابلہ کر۔
اب توجہ کیجئے گا عزیزو، اب امام شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان کے ذریعہ سے تو مجھ پر فخر و مباحات کر رہا ہے، تو ان کا حاکم ہے، آپ میرے ساتھ فخر و مباحات کر۔ پھر امام نے ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کی طرف دیکھا اور آواز اتنی بلند کی تاکہ سارے درباری سنے، اور یہ وہ مرحلہ ہے شادی جب امام نے شجرہ طیبہ کا اور شجرہ خبیثہ کا تعارف کروایا، امام فرماتے ہیں سن اے فلاں، میں اپنے باپ علی سے لے کر اور حضرت آدم تک اور اپنی ماں حضرت زہرا سے لے کر حضرت حوا تک سب کا کردار مجمع عام میں بتاتا ہوں، تو اپنی ماں کا کردار میرے کار میں بتا۔ توجہ ایسا کام یا نہیں؟ توجہ ہے بھائی جان؟ مولا فرماتے میں سب کا کردار یعنی اپنی ماں سیدہ سے لے کر حضرت حوا تک سب کا کردار مجمع عام میں بتاتا، تو صرف میرے کان میں بتا۔ جن کی ماؤں کے کردار مجمع عام میں بتانے کے لائق نہ ہو، توجہ ہے صاحبان یعنی آغا جی صاحبان علم صاحبان دقت تشریف فرمائے ہیں، پڑھ لکھے دوست۔ امام نے ایک اپنی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے، وہ میں پڑھ کے پھر دوبارہ پلٹتا ہوں، اپنے تسلسل کی طرف میرا ساتھ دیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر فخر و مباحات کرنے والے، ولو جلستو ہنا حولاً فحولاً، جان میں وہ ہوں اگر میں تیرے اس لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر سالوں سال وہ فضائل بیان کروں کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ مرضی آپ کی بھائی، حولاً فحولاً ما آتانا اللہ من الفضل، اللہ نے جو ہمیں فضل عطا فرمایا ہے سالوں سال ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ امام فرماتے واللہ لو شئتو، بھائی جان جاگنا ہے جو عربی کا لطف لے سکتے ہیں، یہ امام کے جملے ہیں۔ امام فرماتے واللہ لو شئتو لجعلت العراق شاما وامرأة رجلا ورجل امرأة، امام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں عراق کو شام بنا دوں۔ آپ ماحول کی طرح متوجہ ہیں، ماحول کی گرمی کی طرح متوجہ نہ رکھیے، توجہ نہ رکھیے، توجہ کیجئے گا۔ امام فرماتے واللہ لو شئتو لجعلت العراق شاما، اگر میں چاہوں تو میں عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں۔ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے میرے بچوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہاں تک امام پہنچے تھے یا دربار کی نکر سے ایک مرد کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یبنا ابی تراب من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے کس میں یہ طاقت ہے، کس میں یہ قدرت ہے کہ جو یہ کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا
فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے ایک خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر فرماتے اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں؟ دیکھیں اگلی دفعہ یاد کر لیجئے، پھر یاد کر لیں، میں آگے پڑھتا ہوں۔ جو نبی سے لڑا وہ جہنم گیا، سنیں جو نبی سے لڑا وہ جہنم گیا، جو علی سے لڑی وہ لاپتہ ہو گئی۔ بجرارے بیدری اے جباب دارا حال علی، توجہ ہے بھائی یا نہیں؟ میں نے 3-4 کتابیں دیکھی ہیں بھائی جان، جاگیے گا، میں آپ کی عرفانی سماعتوں کی نظر ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ میں نے 2-3 کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ واقعہ دیکھا ہے کہ کہیں مجھے امام حسن علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ملے کہ امام نے اسے کہا ہو کہ تو عورت ہو جا، مرضی ہے آپ کی بھائی، بولا زندگی ہے آپ کو، یعنی کہیں امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہو کہ تو عورت ہو جا، نہ صرف اتنے لفظ ملے ہیں فَنَظَرَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ شِزْرَةً، صرف خیرہ نگاہی سے یوں دیکھا۔ اور مولا زندگی نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے صرف یوں دیکھا ہوگا اما تستحیین ان تدخلی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس نے اپنی طرف دیکھا تو وہ عورت بن چکی تھی۔ مرضی ہے آپ کی بھائی، اور زندگی نے جو میرے سامنے بیٹھے وہ عورت بن چکی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے، تو مجھے سورہ مبارکہ یاسین نے سمجھایا۔ سورہ یاسین میں خدا اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ انما، توجہ کیجئے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اس میں بولنا چاہیے تھا، اس میں بولنا چاہیے تھا، اس میں بولنا چاہیے تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور سارے ہی ائمہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کہتا نا میں ارادہ کرتا ہوں، نحن ارادۃ اللہ، حیدر توجہ ایسا بات نہیں، لیکن دیکھے گا واقعہ مکمل نہیں ہوا بیٹا، دیکھو میری طرف۔ امام نے فرمایا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے اپنی طرف نگاہ کی تو وہ عورت بن چکی تھی، فوراً دربار سے بھاگی نکلنے کے لیے، ابھی دروازے تک نہیں پہنچی تھی۔ فَنَادَ الْإِمَامُ مِنْ عَقْبِهَا، امام نے اسے پیچھے سے پکار کے کہا سارت عِيَالُكِ رَجُلًا، گھر جا رہی ہو، جو تیرے گھر بیٹھی تھی اسے میں نے مرد بنا لیا۔
صارت ایالک رجلا، اسے میں نے اسے مرد بنا دیا۔ اب میری طرف دیکھیں، یہ جو حاکم بیٹھا تھا یہ کہتا ہے یا ابا محمد کا قد اہنتنی فی مجلسی، آپ نے میری توہین کی ہے میرے دربار میں بیٹھے۔ توجہ کیجئے، کہا کیا توہین کی ہے؟ کہا اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا۔ مولا زندگی دے آپ کو مولا سلامت رکھے، جاننا جو میرے سامنے بیٹھے ہو، قد اہنتنی فی مجلسی، میرے دربار میں بیٹھ کے میری توہین، اور اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا۔ اب ذرا سار اٹھائیے گا، اب مرحلہ امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا۔ اب جانیے گا بھائی جان توجہ، امام نے اس کی طرف دیکھا اور پھر امام نے ایک فضیلت جس کے لیے میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، اپنا قصیدہ خود پڑھا، اور پھر آخر میں امام علیہ السلام نے اس کو بھی ایک جملہ کہا۔ باقی سب کچھ آپ سمجھیں گے امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، صرف اس قصیدے کا جو آخری ایک لفظ ہے میں اس کی تشریح ضرور کروں گا تاکہ یہ چھوٹے بچے جو میرے سامنے بیٹھے وہ بھی اس کا لطف لے سکیں، مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب بھائی جان میری طرف دیکھے گا، جب مرد سے کوئی جھگڑا کر رہا ہو اور بات آخر تک پہنچے تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، چل اپنا کام کر۔ کیا تھا نا، چل نکلے تو ہم کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں چلو نکلو۔ مرد کو کہا جاتا ہے چلو یہاں سے، لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کو کہے، توجہ، یا عورت کو کہے، اسے کہتے ہیں چل رہی چل، ٹھیک ہے؟ یہ جو مرد کو کہتا ہے چل بھائی چل نکل یہاں سے، اسے کہتے ہیں عربی میں سر، سین رے سر، چلو نکلو یہاں سے۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت کو کہے یا عورت کو کہے تو اسے کہتے ہیں سیری۔ اب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون اس تشریح کو سمجھا ہے، اس وضاحت کو سمجھا ہے۔ بھائی جان، مرد کو کہنا چلو یہاں سے نکلو، اسے کہتے ہیں سر، اور مرد عورت کو کہے یا عورت کو کہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، اسے کہا جائے گا سیری، چل ری چل یا چلنی چل، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ گئے؟ امام فرماتے ہیں تفتقر ہؤلاء بالآباء والامجاد، تو اس لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر مجھ پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ سن، ان العرش سریری، میں دیکھ رہا ہوں بھائی آپ کو کون ذکر سننے آیا، کون ذکر کو سننے آیا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سن اے فلاں، ان العرش سریری و احمد ضمیری و علی امیری والحسین وزیری و جبرائیل فقیری۔ نہیں ہے میرے ساتھ بھائی، مولا زندگی دے آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ سننا ہے، امام فرماتے ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبرائیل فقیری ان شئت اقل لک سیری۔ کر دیتا ہوں، کرتا ہوں۔
کے بھی بخشش کا بھی یقین لیا اور نام لے کے بھی بخشش کا بھی یقین لیا علی کے نام لے بیٹھے شام والوں سے علی کے نام لے بیٹھے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان کہہ رہے ہیں اس امیر المومنین کے فرزند کے پڑھے ہوئے قصیدے کا ترجمہ بھی کر دیں کروں سنیں گے سر اٹھائیے گا میرے بچے نوجوان دوست آپ سمجھ چکے چونکہ یہ کلام امام تھا اس کی چاشنی آپ نے اپنے کانوں میں محسوس کی اس کی مٹھاس اب ترجمہ کرتا ہوں توجہ کیجئے گا امام کہتے ہیں اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر کرنے والے ہم پر فخر کرنے والے تو جانتا ہے ان العرش سریری ہمارے تخت کا نام عرش الہی سلامتی ہو جی ہمارے تخت کا نام منبر کا نام عرش ہے ہمارے ضمیر کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں بڑا زندگی دے آپ کو ہمارے ضمیر کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور ہمارے امیر کو علی ابن ابی طالب ہمارے امیر کو بھائی جان یہاں رکے ایک بات کروں عاشقان علی میرے سامنے بیٹھے ہیں خدا کی قسم سوچ کے نہیں آیا تھا منبر پہ بیٹھا میرا ساتھ دیجئے گا نبیوں کی تعداد کتنی ہے بولے 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 سارے بولے کتنی ہے نبیوں کی کم و بیش اور ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی 313 جو بدر کے شہداء ہیں بدر کی گفتگو ہو چکی جو بدر کے شہداء ہیں 313 اتنی تعداد ہے رسولوں کی ٹھیک ہے یا رسولوں کی تعداد کے مطابق بدر کے جو شریک ہیں اصحاب ان کی تعداد 313 ٹھیک ہو گیا انبیاء ہیں 1,24,000 رسول ہیں 313 ٹھیک ہے اور اولِ رسول ہیں 5 ٹھیک ہے اور اماموں کی تعداد ہے 12 بھائی جان جاگنا دیکھیں میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں انبیاء ہیں 1,24,000 رسول ہیں 313 اولِ العزم رسول ہیں 5 امام ہیں 12 معصوم ہیں 14 اس کے علاوہ اولیاء اوصیاء کی تعداد بھی بہت ہے جن پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں سر اٹھانا سب کی تعداد کثیر ہے نبیوں کی بھی رسولوں کی بھی اماموں کی بھی اور اولیاء کی بھی اب سر اٹھائیے گا لیکن خدا کی قسم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک اور خاتم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مومنوں کا امیر بس ایک یعنی رسول انبیاء کی تعداد 1,24,000 رسول 313 اولِ العزم رسول 5
امام 12 معصوم 14 امیر 1 امیر المومنین امیر المومنین بس ایک ہے۔ بھائی جان ہمارے ائمہ کو بھی بعض اصحاب نے جب پکار کے کہا یا امیر المومنین، جیسے امام حسن تخت حکومت پر تھے تو انہیں کوئی پکار کے کہتا تھا یا امیر المومنین، اے مومن کے امام کہتے خبردار امیر المومنین تو بس میرا بابا ہے۔ یعنی باقی 11 ائمہ بھی امیر المومنین نہیں کہلواتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا تو امام منع کرتے تھے، فرماتے تھے بس اگر کوئی امیر المومنین ہے تو وہ علی ہے۔ اور جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی نے علی مولا کی ولایت کو پہنچا دیا، پھر اس کے بعد ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ اس خیمے میں مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، 1,24,000 صحابہ تھے۔ پیغمبر اکرم نے کہا جاؤ اور جا کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، سر اٹھانا، اور صرف بیعت نہیں کرنی بلکہ علی کو سلام بھی کرنا ہے۔ اور سلام کا طریقہ آج کائنات کا نبی تمہیں سکھاتا ہے۔ پہلے تم ابو الحسن کہہ کے سلام کرتے ہو، شاہ علی کہہ کے سلام کرتے ہو، حیدر و صفدر کہہ کے سلام کرتے ہو۔ آج اس طرح سلام نہیں کرنا۔ آج علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، آج سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امراۃ المومنین، اے امیر المومنین۔ سارے اندر باہر سارے مل کے کوئی نہیں، اے خم والا میدان سامنے وچ کندہ اولا کوئی نہیں، تو آدن سارے ہی کو جائے وچوں 12 ہولا کوئی نہیں، پر قسم خدا دی انہاں تریاں وچوں من کل تو مولا کوئی سوا لاکھ نالا سرکار ابو طالب بدلم تر سلام۔ امیر المومنین بس ایک۔ بھائی جان اللہ نے آیتیں بھیجی ہیں نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کتنی مرتبہ کا ایسا ہے یا نہیں؟ اب سر اٹھائیے گا، میں آپ کو جھوٹوں کی پہچان کرواتا ہوں۔ جاگنا میرے بچوں، جھوٹوں کی پہچان بس ایک ہے، آپ خود تلاش کر لیں گے۔ خود نبی نے فرمایا اور ائمہ کی بھی روایات ہے کہ علی کے علاوہ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھوائے گا وہ کل بھی کذاب ہے، آج بھی جھوٹا۔ امیر المومنین بس علی ہے۔ اور اسی کی طرف امام حسن مجتبیٰ نے اشارہ کی، فرمایا ان العرش سریری، میں تو بہت لطف لے رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لطف لے رہے ہیں۔ ان العرش سریری، ہمارے تخت کا نام عرش ہے۔ والاحمد ضمیری، ہمارے ضمیر کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ضمیر ہیں۔ وعلی امیری، میرے امیر کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں والحسین وزیری، امام حسین میرا وزیر ہے۔ امام حسن تو وہ امام ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، اور خود امام حسین فرماتے ہیں کہ حسن میرے امام ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اسی کی طرف اشارہ ہے والحسین
वज़ीरी, मौला हुसैन मेरे वजीर है। अगला जुमला संभालिएगा, फरमाते हैं व जिब्राइल फकीरी, मौला जिंदगी जैसा फरमाया सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये हमारे घर के दरबार हैं, ये हमारे घर के दरबार हैं, दरबार नहीं करते ही। अब जागिएगा, ये कहने के बाद वो याद है ना कहाँ से बात शुरू हुई कि इमाम ने फन्नाज़ारा इमाम इलैहि शिज़रा, उस मर्द की तरफ शिज़रा निगाही से देखा और कहा कि तू औरत होते हुए मर्दों के मजमे में क्यों आ गई, और उस पर इसने कहा था कद अहंतनी फी मजलिसी, कि आपने मेरी मजलिस में मेरी इहानत की है। तो इस जुमले पर इमाम ने ये कसीदा पढ़ने के बाद, अब जानिएगा वो सिर और सीरी की मैं तशरीह कर चुका हूँ, इमाम इसकी तरफ देख के कहते हैं इन शेता अकुल्ल कसीरी, तू खामोश होता है या तुझे भी कहूँ सीरी। मिलके इज्तिमाई मौला जिंदगी दे आपको, मौला सलामत रखे आपको। मौला जो है या नहीं है, मौला फरमाते हैं कि तू खामोश होता, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, तेनू अमन है या तेनू भी कमा। इमाम फरमाते हैं कि तू खामोश होता है या तुझे भी कौन सी। काश मौला कह ही दिया हो। मौला सलामत रखे आपको। ये तो शजरा तैयबा और शजरा खबीसा की जो पहचान जिस अंदाज से इमाम ने करवाई, जो नाम कहते थे औरत सी हो, मेरी दा दुश्मन होता है जनाना। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि हमने ऐसी ऐसी खवातीन को देखा कि जो जिन्होंने इन्हीं की आंखों में आंखें डाल के कहा था। आपने बात कर दी है तो मैं ये कह दूं, एक खातून है जिसका नाम दारमिया है, दारमिया खत्ती, ये अली की हुबदार है, अमीरुल मोमिनीन बस अली को मानती है। आज के मौके पर इसका और इसी हाकिम का आमना सामना हुआ तो इसको बताया गया कि वो अली की हुबदार, वो दारमिया भी हज पे आई हुई है। ये दारमिया वो है जिसके 4 बेटे सिफ़ीन के मैदान में मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग करते हुए शहीद हुए थे, और ये भी सिफ़ीन के मैदान में बढ़ कर रजस पड़ रही थी, और अली मौला के जो फौजी थे, अफवाज थे जो मौला के लश्कर में थे, उनको उकसा रही थी उसके खिलाफ, और अपने बच्चों को भी कह रही थी बढ़ कर हमला करो, बढ़ कर हमला करो। ये सारे मनाज़र इसको पता था, इस हाकिम को। इसको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी बहादुर खातून से मिलूं कि जिसने इस कदर काम किया सिफ़ीन के मैदान में कि लश्कर अमीरुल मोमिनीन को आमादा किया मेरे खिलाफ, भड़काया हमारे खिलाफ। तो बड़ी ख्वाहिश थी। इसने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ उसके खेमे में जाके कहो कि हाकिम शाम तुझसे मिलना चाहता है। जब उसका पैगाम इसके खेमे में आया तो ये मुस्कुरा के कहती है वो चाहता है, मैं नहीं चाहता। ये खातून है भाई, और जिंदगी में आपको बात है या नहीं? कहा वो चाहता होगा, मैं नहीं चाहती। कहा कि अगर उसे मिलना है तो उसे खैर खुद आ जाए। आ गया अपने जाहो जलाल के साथ। दारमिया अपने खेमे में बैठी रही। आया, कहा दारमिया मुझे तुझसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। दारमिया कहती है मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। अजीज़ो तवज्जो कीजिएगा। कहने लगा दारमिया अगर मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं, कोई हदिया दूं तो तू कबूल करेगी? अब सर उठाइएगा।
کہتی تو نے کون سا اپنے پلے سے دینا. نازیہ بھائی آپ کی نوجوان دوست بیٹھے, ان جملوں کا ثواب آپ کو جائے گا. میں نے یہ پڑھنا نہیں تھا, میں مسائل کی طرف گریز کر رہا تھا, توجہ کیجئے گا. کہا تو نے کون سا پلے سے دینا, سار اٹھائیے گا. یہ اپنے خزانہ دار سے کہتا ہے, خزانچی وزیر خزانہ, اس کو کہتا ہے کہ تحریر لے کر, تحریر لکھی 100 سرخ اونٹنیاں, 100 سرخ اونٹنیاں اس نے دارمیہ کو دی. توجہ کیجئے گا. اور وہ تحریر دارمیہ کو, شاہ جی جاگنا, دارمیہ کو دے دی, اور دے کے کہتا ہے دارمیہ اتنا بتا. سر اٹھائیے گا بھائی جان, خدا کی قسم یہ بھی شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کا کردار سامنے آئے گا. سر اٹھائیے گا. کہتا ہے اے دارمیہ اتنا بتا, اگر علی ہوتے, کاش میرا ساتھ دے پائیں میرے بچے نوجوان دوست. کہتا ہے دارمیہ اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا دیتے, اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا دیتے. 100 سرخ اونٹنی, سرخ اونٹنی یعنی پجارو, ایک پجارو سرخ اونٹنی, 100 سرخ اونٹنیاں دے دی, اور کہا کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا دیتے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے خدا کی قسم اگر علی ہوتے تو ایک پائی بھی مجھے نہ دیتے. مرضی ہے آپ کی بھائی, مرضی ہے. کردار علی سامنے آ رہا ہے, کردار شجرہ طیبہ سامنے آ رہا ہے. کہتی اگر علی ہوتے تو ایک پائی بھی مجھے نہ دیتے. حیران ہو کے کہتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی 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 بیت المال کو, توجہ, علی 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 بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے ہیں, کسی کو خریدنے کے لیے. مل کے مولا زندگی دے آپ کو. زندگی ہو سارے مل کے شجر 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 جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول حیدر. بھائی جن سنو سنو بیٹا سنو, چلے آپ بھی کیا لیں, سارے مل کے حوصلہ افزائی کیجئے گا. حوصلہ افزائی, حوصلہ افزائی مل کے. ان نعروں کی گونج میں, یہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعرے لگوائے نا, ان نعروں کی گونج میں آپ دی کا جملہ سننا اور اسے ذہنوں میں محفوظ کر کے جانا جو دے رہا ہوں. خدا کی قسم, خدا کی قسم, یہ مجالس حسین کا صدقہ ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے یزید کے پٹھے ذلیل ہو رہے ہیں. جی آپ سر لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہے ہماری
یا امام المنتظر یا امام المنتظر یزیدیت یزیدیت آل محمد زکات را دشمنوں پر لعنت شنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات میرے بچے یہ جملہ یاد رکھنا جو دیا میں اس جملے کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے توجہ ہے امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہمارے تخت کا نام عرش الہی ہمارے ضمیر کو محمد مصطفیٰ ہمارے امیر کو علی ابن ابی طالب میرے وزیر کو حسین کہتے ہمارے گھر کے فقیر کو جبرائیل کہتے میں نے آج چاہا کہ امام حسن کا تذکرہ ہو اس لیے کہ مجھے آج حسن کے یتیم کا تذکرہ اجرکم اللہ یہ سارا عشرہ آپ نے امام حسین کو پرسا دیا آج امام حسن کو پرسا دیا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے جس شہید کے بھی مسائل پڑھے جائیں کوئی اور مجلس میں آئے یا نہ آئے اس کی ماں ضرور آئے آج ہمیں ایک بیوہ ماں کو اس کے یتیم کا پرسا اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے یتیم کو اگر کوئی کچھ کہہ دے نا ماں تڑپ جاتی ہے خدا جانے اس وقت فروا کی کیا حالت ہوئی ہو خدا اس غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے عزیزو جب امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے امام کا کلیجہ کٹ رہا تھا ایک مرتبہ فروا سے کہا فروا ذرا میرے حسن کو میرے سینے پہ اجرکم اللہ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا جس طرح آقا حسین کی سکینہ سینے پہ سوتی تھی اسی طرح آقا حسن کی قاسم بھی سینے پہ سوتی کہا کہ قاسم کو میرے سینے پہ سلا دو سو رہے تھے قاسم اٹھا کر آقا حسن کے سینے پہ لٹا دیا چند لمحوں کے بعد قاسم اٹھ کے کہتے اماں مجھے کون سی گرم جگہ پہ لٹا اجرکم اللہ جو ذکر سننے آئے مسائل سننے آئے خدا اسلام کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے رب فرما فرماتی ہیں بیٹا ہے باپ کا سینہ ہے چند لمحوں کا مہمان تو دیکھ سکتے ہو رمز مسائب ہدیہ کرتا ہوں امام حسن نے قاسم کو سینے سے لگایا پھر قاسم کے ایک ایک جوڑ کو چومنا شروع کیا پیشانی کا بوسہ دیا رخساروں کا بوسہ دیا سینے کا بوسہ دیا شانوں کا بوسہ دیا بازوؤں کا بوسہ دیا پھر اپنی عبا سے ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پر باندھا اور جناب فروا سے فرمانے لگے فروا جب بہت بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس میں اس تعویذ میں اس کا حل موجود اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین عزادارو وصیت فرمائیں جناب فروا کو قاسم کے حوالے سے قاسم کو لے کر فروا کربلا آ گئی کربلا میں شب عاشور حسین اپنے خیموں میں اصحاب سے کہہ رہے تھے میرے صحابیوں آج کی رات جو مرد کربلا رہ گیا وہ صبح شہید کر دیا جائے گا جو عورت رہ گئی اسے قیدی بنا دیا جائے گا میں
तुमसे हक के बैत उठाता हूँ, इतनी दूर चले जाओ कि तुम तक मेरी सदाए इस्तिगासा न पहुंचे। फिर अब्बास से कहा, अब्बास चराग बुझा दो। हजरत अल्लाह जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना ली। चराग गुल किया गया। इमाम हुसैन के खेमे में हरकत शुरू हुई। अंधेरे में ऐसे महसूस हुआ कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। चंद लम्हों के बाद कहा, अब्बास अब जरा चराग दोबारा जलाओ। ए रोने वालों, सैयद हो गए सैयदो। जब चराग जलाया गया, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एड़ियां उठा उठा के अपने आप को जवान जाहिर कर रहे। जो बूढ़े थे सरों से अमामे उतार के अपनी कमर पे बांध के अपने जोरे कमर को सीधा कर रहे थे। सर उठाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे सहाबियों, मैं तुमसे कहता हूँ चले जाओ, तुम जाते क्यों नहीं हो? सारे खामोश थे। वो बोला जो हुसैन का दोस्त था, हबीब इब्न मज़ाहिर, आका हुसैन से कहने लगे, आका आप तो हमें बार बार जाने का कह रहे हो, बस इतना बता दीजिए कि अगर बरोज़े क़यामत आपकी माँ ज़हरा ने पूछ लिया, मेरे हुसैन को तनहा छोड़ दिया, अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल वाक़ईन, तो आका हम क्या जवाब देंगे? जब इमाम हुसैन ने देखा वही हैं जिनके नाम अज़ल से शुहदाए करबला की फहरिस्त में हैं, आका हुसैन कहते हैं, हबीब तू भी सुबह शहीद होगा, मुस्लिम तू भी सुबह शहीद होगा, बुरैर तू भी सुबह शहीद होगा, आबिस शाकिरी तू भी सुबह शहीद होगा। सबको शहादत की खुशखबरी सुना रहे थे। अब सर उठाना, अभी बात जनाब कासिम तक नहीं पहुंची कि कासिम कहते, चचा क्या मैं सुबह शहीद नहीं होगा? कहा, कासिम तुम अपनी बात करते हो, तेरा 6 महीने का भाई अजरुकुम अल्लाह, तेरा 6 महीने का भाई अली असगर भी शहीद होगा। हाशमी खून था। कासिम एक मर्तबा अंगड़ाई ली, अबा के बटन टूट गए। कहा, चचा असगर तो मैदान जंग में नहीं जा सकता, क्या ये शामी खेमों में आ जाएंगे? कहा, कासिम तेरे होते हुए किसी की मजाल तो में आ सके मैं अपने हाथों पे उठा के ले जाऊंगा। आजादारों, कासिम को भी शहादत की खबर दी। मुख्तसर करता हूँ, करबला में रोज़े आशूर आया, अली अकबर का लाशा खेमे में आया। फरवा कहती है, कासिम कासिम अली अकबर का लाशा आ गया, तुम अभी तक जिंदा हो। कहा, अम्मा जान कई मर्तबा चचा जान की खिदमत में गया हूँ, लेकिन चचा इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा फिजा से कहा, फिजा जरा मेरे आका मौला को बुला के लाओ। हुसैन आए, इमाम हुसैन से मुखातिब होकर जनाब फरवा कहती है, आका मुझ बेवा का हदिया कबूल कर लीजिए, मुझ बेवा का हदिया कबूल कर लीजिए। कहा, कासिम मेरे भाई की निशानी है। अज़ादारों, जब ये कहा जनाब कासिम को कुछ ख्याल आया, खेमे से निकले, पुश्ते खेमा पर आए, अपने बाजू पे बंधा हुआ तावीज खोला, उस पे लिखा था, सुनोगे? कहा, बेटा कासिम, जब तेरा चचा करबला में नरगाए आदा में गिर जाए तो कासिम अपनी जान को हुसैन की जान पे कुर्बान कर देना। तुम मेरी जान हो, हुसैन फातिमा की जान। मजा करो, तुम मेरी जान हो, कासिम फातिमा की जान है। कासिम खुश हुए, खेमे में आए, आकर कहा, चचा जान बाबा की तहरीर पढ़ लीजिए। हुसैन ने भाई हसन की तहरीर को पढ़ा। रिवायतें बताती हैं कि कासिम को सीने से लगाया, चचा भतीजे इतना रोए कि कासिम को भी गश आ गया, हसन हुसैन को भी गश आ गया। चंद लम्हों के बाद अफाका हुआ। कहा, जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। आखिरी जुमले कह रहा हूं अज़ादारों, हजरत अब्बास अलमदार ने जनाब कासिम को सवार किया। इतने छोटे थे, पांव रकाब में नहीं पहुंच रहे थे, और कोई जिरा ऐसी नहीं थी जो कासिम के सीने पर पूरी आए, कोई खोल ऐसा नहीं था कि जो सर पे रख सकते। आम लिबास में तलवार लेकर कासिम मैदान में आए। अज़ादारों, जंग की अर्ज़ के शामी उसके बच्चों को फितनार किया। उमर साहब ने कहा, चारों तरफ से हमला करो। चारों तरफ से हमला हुआ। कासिम जीन पे संभल न सका, पुकार के कहते, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए। अजरुकुम अल्लाह,
چلے، لیکن عزادارو جو فوجیں بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہی تھی انہوں نے آقا حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا، گھبرا کے بھاگے۔ قاسم جب زین سے زمین پر آئے ابھی زندہ تھے، جب فوجیں بھاگی 1300 گھوڑے زندہ قاسم کے بدن سے گزر گئے۔ حسین فرماتے قاسم اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ قبلہ زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب تک قاسم زین پر تھے، قاسم تھے، جب زمین پر آئے تقسیم ہو گئے، حسین آئے، قاسم کہیں نظر نہیں آیا، پکار کے کہتے ہیں قاسم تم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آیا، کہا قاسم کہاں ہو؟ تجھے حسین بلا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین نے تیسری مرتبہ کہا قاسم کہاں ہو؟ تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں اچھلے، آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ حسین نے گٹھری بنائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، خیمے میں لے کر آئے۔ آخری جملے عزادارو، ساری بیویاں روئیں، جناب فروہ نے بھی گریہ کیا۔ آخر میں آقا حسین سے فرمانے لگی کہ آقا میری ایک خواہش پوری کریں گے۔ کہا بھابی بتائیے۔ کہا یہ جو قاسم کے بدن پہ کرتا ہے یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ فروہ کو حسین نے قاسم کا خون آلود کرتا دیا، جناب فروہ نے اسے سنبھال لیا۔ عزادارو جب مدینے واپس آئی، کہا میری سواری کو جنت البقیع لے جاؤ۔ سواری جنت البقیع آئی، قاسم کا کرتا نکالا، حسن کی قبر پہ ڈالا، کہا میرے والی تیرے بیٹے کی نشانی